بسم اللہ الرحمن الرحیم. Bismillahirrahmanirrahim. السلام Assalamu علیکم. alaikum. ویلکم بیک ٹو ایکشن چینل گائز. میں ہوں دیوشیش اور یہ ہپن. تو اگین ہم نیا ویڈیو لائے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد کا. تو ان کے کافی ویڈیوز ہم نے دیکھے اور بہت ہی بہترین ویڈیو. ان کی انٹلیکچوئل باتیں جو کرتے ہیں وہ بہت سمجھ میں آتی اور اچھے سے وہ سمجھاتے. تو چلیے آج بھی ایک نیا ویڈیو. تو چلیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج کیا ہے ویڈیو. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النصر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. وقال عز وجل كما ورد في سورة التوبة فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ان اللہ غفور رحیم. وقال عز وجل كما ورد في سورة الحجرات قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان اللہ غفور رحیم. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. حضرات، فہم قرآن کا جہاں تک تعلق ہے اس کی بہت سی ڈائمنشنز ہیں، ابعاد ہیں. ایک اس کا فزیکل پہلو ہے، ما وراء طبیعیاتی عقائد، نظریات، ایمان کا تعلق اس سے. ایک اس کا مورل اسپیکٹ ہے، اخلاقیات، عام انسانی اخلاقیات بھی، اور خصوصاً پھر اس میں جو ایک منزل تعمیر ہوتی ہے ایمان کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر. اسی طرح اس کا ایک اسپیکٹ جو ہے یا ایک ڈائمنشن جو ہے وہ فزیکل سائنسز کے حوالے سے، اور آج کل اس پر کافی توجہ ہو رہی ہے. متعدد کتابیں جو ہیں اس موضوع پر چھپی ہیں کہ جو فزیکل سائنسز کے فینومینا کا ذکر ہے قرآن مجید میں، وہ قرآن کی حقانیت کو گویا کہ دن بدن مزید مبرہن کرتا چلا جا رہا ہے. قرآن مجید نے کہا بھی تھا یہ سورہ حامیم سجدہ کے آخر میں، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، آفاق میں بھی اور ان کے اپنے اندر بھی، نفسیات میں بھی، اور یہ جو کاسمولوجی کہہ لیں اسے، ہر چیز کے اندر ہماری نشانیاں ہیں، اور وہ روز روشن کی طرح عیاں ہوتی چلی جائیں گی، یہاں تک کہ انہیں یقین ہو جائے گا کہ قرآن ہی حق ہے. یہ باتیں قرآن نے 1400 برس قبل بتائی تھی، جن تک ہماری سائنس آج پہنچی ہے بمشکل. یہ بھی ایک اسپیکٹ ہے. تو یہ مختلف اسپیکٹس ہیں جن کو میں ڈائمنشنز بھی کہہ رہا ہوں قرآن مجید کی تعلیمات اور قرآن کے فہم کے ضمن میں. ایک خاص اس کا جو فہم ہے، اس کی جو ڈائمنشن ہے، وہ اس کے بغیر انسان حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ یہ نہ سمجھے کہ یہ قرآن ایک مینول آف ریولوشن ہے، ہدایت نامہ انقلاب. انقلاب کیسے برپا کیا جائے، اس کے مختلف مراحل پر کیا ہدایات ہیں، اس میں کیا ترتیب ہوگی. تو اس پہلو سے واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا یہ فہم جو ہے
کہ یہ ایک مینول آف ریولیوشن ہے. جیسے ہم جب میڈیکل کالج میں داخل ہوئے تو مینول آف ڈسیکشن اناٹمی کے ضمن میں سب سے پہلی اہم کتاب ہمیں یہ ملی تھی. ہدایات تھیں ذرا فلاں جگہ پر ڈیڈ باڈی کے اوپر ڈسیکشن ہوتی تھی, وہاں شگاف دو تو یہ نظر آئے گا, پھر ذرا اس کو ہٹاؤ تو یہ نظر آئے گا, پھر اس کو ادھر کرو تو یہ نظر آئے گا. اسی طرح قرآن مجید ایک انقلابی عمل کے مختلف مراحل کو کھولتا چلا جاتا ہے. جب تک کوئی شخص اس پہلو سے قرآن پر غور نہ کرے, قرآن کا یہ خاص پہلو جو ہے فہم کا, وہ اس پر واضح نہیں ہو سکتا. اسی طرح سیرت النبی کا معاملہ ہے. سیرت النبی ایک ہے واقعات کے حوالے سے, ایک یہ کہ حضور کی جو خلق عظیم ہے, آپ کے اخلاق فاضلہ ہیں, ان کے حوالے سے ظاہر بات ہے کہ مختلف پہلو ہے سیرت النبی کے بھی. لیکن سیرت النبی کا بھی بعض پہلو ایسے ہیں اور بعض عقدے ایسے ہیں جو حل نہیں ہوتے جب تک یہ انقلاب کی بات سامنے نہ ہو, کہ مختلف مراحل تھے عمل انقلاب کے. یہ جو میں نے بارہ آپ کو بتایا, ٹوائنبی نے فقرہ چست کر دیا, وہ پچھلی صدی کا عظیم ترین فلاسفر آف ہسٹری. ہسٹری اور ہے, فلاسفی آف ہسٹری اور ہے, دو مضامین علیحدہ ہیں. محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈیڈ ایز اے اسٹیٹسمین. اب اس جہالت کی بنیاد کیا ہے کہ اس کے سامنے وہ انقلابی عمل نہیں ہے, کہ یہ ایک انقلابی عمل کے دو سٹیجز ہیں, اور وہ سٹیجز کے بغیر انقلاب تکمیل نہیں پاتا. اسی کی تتبع میں منٹگومری واٹ نے 2 کتابیں لکھ ماری, محمد ایٹ مکہ, محمد ایٹ مدینہ. اور اگرچہ محمد ایٹ مدینہ نامی کتاب میں اس نے حضور کو جو ٹریبیوٹس پے کیے ہیں, جو آپ کی تعریف کی ہے, جو آپ کی تحسین کی ہے, واقعہ یہ ہے کہ وہ شاید کسی مسلمان اہل قلم سے بھی ممکن وجود میں نہ آ سکے. لیکن اصل کیا اس میں پھیر ہے کہ تضاد دکھایا ہے. محمد ایٹ مکہ کچھ اور تھے, محمد ایٹ مدینہ کچھ اور ہو گئے. وہی ٹوائنبی کی بات. مکے والا محمد تو ملتا جلتا ہے حضرت یحییٰ سے, حضرت عیسیٰ سے علیہ السلام. مدینے والا محمد تو اور ہی کچھ ہے, جو سپہ سالار ہے, یہ تو صدر مملکت ہے, یہ تو چیف جسٹس ہے, یہ تو بڑا متضاد ہے. اسی طریقے سے واقعہ یہ ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے بھی سوال سامنے آتا ہے کہ ایک تضاد نظر آ رہا ہے. مکے میں حکم یہ ہے چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑے اڑا دیے جائیں, تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا. مدینے میں آ کر آتا ہے کہ وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دو. تضاد ہے کہ نہیں؟ تو ایک عام شخص جو ہے اس پہ اعتراض کر سکتا ہے. اسی طرح صلح حدیبیہ میں دب کر صلح کی جا رہی ہے, جبکہ صحابہ کرام کا خون کھول رہا ہے. لیکن 1 سال کے بعد جب مکے کا سردار آتا ہے مدینے خود چل کر کے صلح کی تجدید کر لیجیے, حضور سن بھی نہیں رہے بات اس کی. تضاد ہے کہ نہیں؟ یہ تضادات حل ہوتے ہیں اس سے کہ ایک انقلابی عمل تھا. انقلابی عمل میں ایک مرحلہ ہوتا ہے ایک جماعت تیار کرنا, ڈیڈیکیٹڈ لوگ, کمیٹڈ لوگ, ڈسپلنڈ لوگ, تن من دھن قربان کر دینے کے لیے تیار لوگ. پہلا مرحلہ یہ ہے, اس کے تقاضے کچھ اور ہیں. اور دوسرے مرحلے میں اس طاقت کو ٹکرانا ہے, باطل کی قوت سے ٹکر لینی ہے. تو یہ 2 مرحلے ہیں. پہلے مرحلے کا تقاضا کچھ اور ہے, دوسرے مرحلے کا تقاضا کچھ اور ہے. تو اگر یہ ریولوشنری پروسیس سامنے نہ ہو تو یہ مسائل حل نہیں ہوتے. اسی طریقے سے یہ جو حضور کی ہی حیات طیبہ کے دوران ایک بغاوت کی سی کیفیت عرب کے اندر پیدا ہو گئی اور بڑی زبردست خانہ جنگی ہوئی حضور کے وصال کے فوراً بعد. پھر خلفائے ثلاثہ جو ہیں وہ شہید کیے گئے. اس کا تاریخی پس منظر بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ سکتا. یہ کیوں ہے؟ یہ آئسولیٹڈ واقعات نہیں ہیں, یہ در حقیقت ایک بات سمجھ لیں گے تو سمجھ میں آ جائے گی. وہ کیا ہے؟ ہر ریولوشن کا خاصہ ہے, یہ لازمی بات ہے کہ جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے کچھ عرصے کے بعد کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ شروع ہوتی ہے. ہوتا کیا ہے,
ایک جماعت انقلاب لانے کے لیے کھڑی ہوئی، اس نے قربانیاں دیں، اس نے سب تقاضے پورے کیے۔ جو مخالفین تھے وہ مخالفت کرتے رہے، مقابلہ کرتے رہے، ریزسٹ کرتے رہے۔ ایک جگہ پر آ کر محسوس کیا کہ اب ہم ریزسٹ نہیں کر سکتے، اٹس نو یوز کنٹینیوئنگ ریزسٹنس، لہذا سر جھکا لو بھائی۔ میں کہا کرتا ہوں اس کو پنجابی میں جو کہتے ہیں نیوی پاؤ، اس وقت جو ہے سر جھکا لو، لیکن ذرا وقت ملے گا پھر ہم ذرا موقع محل دیکھ کر وار کریں گے۔ یہ ہر ریولوشن کا خاصہ ہے، ہر ریولوشن کا، کہ آخری سٹیج پر آ کر مخالفین جو انقلاب کے ہوتے ہیں وہ دب جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، کور لے لیتے ہیں، اور پھر موقع دیکھتے ہیں اور موقع پر پھر وہ بغاوت کرتے ہیں، اس ریولوشن کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو در حقیقت وہ واقعات جو ہیں جن کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ حضور کی زندگی ہی کے اندر وہ آثار شروع ہو گئے تھے۔ چنانچہ مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہے طلیحہ اسدی، مسیلمہ کذاب یمامہ کا، اسود عنسی، سجا ایک عورت، اپنے اپنے علاقوں میں انبیاء نبی ہیں۔ انہوں نے سوچا یہ محمد کو اتنی بڑی کامیابی نبوت سے حاصل ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم، دعویٰ نبوت ہی تھا نا، آؤ نا ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی، چلو دعویٰ کرو تم۔ اور ان کے گرد خاصی بڑی بڑی طاقتیں جمع ہو گئی تھی، کافی بڑی بڑی طاقتیں جمع ہو گئی تھی۔ چنانچہ مسیلمہ کذاب نے تو جو ریزسٹ کیا ہے، کیونکہ بالآخر جو ہے یہ ایک نبی نبوت کا دعویٰ کرنے والا مرد مسیلمہ اور ایک عورت سجا، ان دونوں نے آپس میں شادی بھی کر لی تھی، وہ تو ڈبل نبوت ہو گئی پھر۔ اور ان کی بہت بڑی طاقت تھی، بہت بڑی طاقت۔ یہ یمامہ کے علاقے کے لوگ جو ہیں بنو تمیم، یہ بہت تند خو، بہت سرکش، بہت جنگجو، بہت سخت لوگ تھے۔ ان کو ریزسٹ کرنا آسان نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ تو ایک لشکر جو حضرت ابوبکر نے بھیجا اس کو تو شکست ہوئی، اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ہے، تو بہرحال ان کو تو حضور نے خطاب دیا تھا، خالد سیف من سیوف اللہ، یہ تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اللہ نے فتح دی، لیکن لگ بھگ 1200 صحابہ شہید ہوئے ہیں اس جنگ میں، جن میں 500 حفاظ بھی تھے۔ چنانچہ اسی سے اندیشہ پیدا ہوا تھا کہ یہ تو قرآن مجید ضائع ہو جائے گا، ابھی تک ہمارے پاس کتابی شکل میں تو ہے نہیں، در چھپے ہوئے نسخے چھاپا کھانا کا سوال ہی نہیں تھا، اصل حفاظت تو اس کی سینوں کے ذریعے سے ہو رہی تھی۔ اگر حفاظ کا یہ معاملہ ہوا تو قرآن مجید ضائع نہ ہو جائے۔ اس پر حضرت ابوبکر سے کہا گیا کہ آپ اس قرآن کو جمع کروائیں اور اسے ایک کتابی شکل دیں۔ پہلے ریلکٹنٹ رہے ہوئے حضرت ابوبکر کہ جو کام حضور نے نہیں کیا میں کیوں کروں، لیکن پھر جب دلائل سامنے آئے کہ واقعتاً تقاضا ہے تو آپ نے مانا۔ پھر جو بھی کاتبان وحی تھے حضور کے زمانے سب کو جمع کیا، اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا جو ہے چیئرمین بنایا۔ اس کمیٹی نے پھر جس کے پاس قرآن مجید لکھا ہوا کچھ تھا، کسی کے پاس اونٹ کی جو یہ اسکیپولا ہوتا ہے، یہ شانے کی ہڈی بڑی چوڑی ہوتی ہے تختی کی طرح، کسی نے اس پر کچھ لکھا ہوا ہے، کسی نے کوئی چمڑے کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے، کسی نے کسی کپڑے پہ لکھا ہوا ہے، کسی نے کوئی کاغذ مل گیا تو کیا ہی کہنے ہیں۔ تو پھر وہ جمع کیا گیا، اور پھر سب جو ہے جو حفاظ بھی موجود تھے ان کے ذریعے سے پھر یہ کتابی شکل دی گئی۔ اس وجہ سے تو یہ جو ایک زبردست قسم کی تحریک اٹھی تھی وہ کیوں اٹھی تھی؟ اب اس کا تجزیہ کیجیے۔ اصل میں نے جو آیات آپ کے سامنے پڑھی وہ کیوں پڑھی اس حوالے سے؟ پہلی بات تو نوٹ کیجیے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح ہو گئی اور آپ نے دیکھا کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، یہ جو فوج در فوج داخل ہونے کا فینومینن ہے، کیا اس میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سب کے سب خالص مخلص مومن تھے؟
وہ تو یہ ہے کہ فتح کے بعد اب انہوں نے سمجھا کہ جب مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا تو اب کون ان کے مقابلے میں آئے گا، قریش شکست کھا گئے۔ کافی چیزیں بتائی گئی ہے، یہ آپ بول سکتے ہو کہ سائنس بیہائنڈ قرآن، کہ قرآن کے پیچھے کون سا سائنس کام کر رہا ہے، وہ ریالٹی کی سائنس ہے، اس کے پیچھے کاسمولوجی ہے۔ تو ایک چیز ہے، انہوں نے بات کی ایمان کا تعارف، تو آپ کا ایمان کیسا ہے، آپ کو بولتے ہیں نا کہ آپ کو قدرت نے، آپ کو اللہ نے ایک مینیول دیا ہوا ہے، تو مینیول آپ کو ریولیوشنائز کرنا ہے، آپ کو لائف چینج کرنی ہے۔ آپ کے لائف میں پہلے تو ایک چیز ہوتی ہے صبر لانا، پیشنس لانا۔ تو پیشنس آپ سیکھتے ہو کہ نہیں، وہ پہلے وہ قرآن سے ہی پتہ چلتا ہے کہ لوگ ترنت بولتے ہیں نا اینگر آ جاتا ہے، تو اینگر کیسے اس کو کنٹرول کرنا ہے، کیسے وہ اینگر کو صحیح ڈائریکشن میں لگانا ہے، وہ سب چیزیں آپ سیکھتے ہو۔ ایک چیز لکھی ہے، منزل تابع اسلام پر۔ تو منزل آپ کی اسلام کے راستوں پہ اگر ہوگی تو پھر بہت اچھی ہوگی، تو آپ کو قیامت کے دن آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، شاید آپ جنت کی سیر کر پاؤ۔ تو قرآن کے اندر نشانیاں دکھائی گئی ہے، کاسمولوجی اب میں نے پہلے بتایا، تو سائنس دکھایا گیا ہے، اور یہ سائنس 1400 ایئرس سے چلتا آ رہا ہے۔ تو آپ جتنے بھی سائنس بیہائنڈ قرآن، آپ ہماری بھی ایک ویڈیو ہے سائنس بیہائنڈ قرآن، آپ پڑھو گے دیکھو گے تو اس میں سارے ہوتا ہے نا میتھس اینڈ فزکس، سارے ڈائریکشنز، سارے کیلکولیشنز اس حساب سے ہے کہ قرآن میں سب کچھ پہلے سے لکھا گیا تھا، تو وہ پہلے سے ہی وہ ہوتا ہے نا نازل ہو کے رکھی تھی چیزیں، تو اس حساب سے یہ قرآن بنایا گیا ہے۔ اللہ نے ایک مینیول دیا ہے، آپ کو اس کو پڑھو گے سمجھو گے تو آپ کی لائف پیسفلی نکلے گی۔ تو حلال کام کرو، حرام کام مت کرو، ٹھیک ہے؟ کیسا لگا آج کا ویڈیو؟ ضرور لائک شیئر سبسکرائب کر کے بتاؤ، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔